بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے جو نماز تراویح میں تلاوت کی ہے وہ چوتھا پارہ ہے۔ بحمداللہ چوتھا پارہ بھی مکمل ہو گیا۔ یہ چوتھا پارہ بھی زیادہ تر سورۃ آل عمران پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا میں فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ تو پھر یہ آیات سن کر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پسندیدہ باغ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حج بیت اللہ کا بھی تذکرہ فرمایا، اور پہلا وہ گھر جو بکہ میں، مکہ کو قرآن میں یہاں بکہ کہا گیا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک ھدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلا گھر جو دنیا میں بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہ مکہ میں ہے، یعنی بکہ کہا، اور بکہ سے مراد مکہ ہے، مکہ میں ہے، وہ لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ اس کا حج لوگوں پر فرض ہے، فرمایا اس پر فرض ہے جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تم جو یہود و نصارہ ہیں، اہل کتاب ہیں، اے مسلمانوں تم ان کی اطاعت نہ کرو، اگر تم کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ تم ان کی اطاعت کیسے کرو گے حالانکہ تمہارے اندر تو اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول موجود ہے، ان کے ہوتے ہوئے تم ان کی اطاعت کیسے کرو گے، ان کی بات کیسے مانو گے؟ پھر فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور تم پر موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں تم پر موت آئے۔ آگے چل کر فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ رسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین ہے یا قرآن مجید ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تفرقہ گویا کہ اللہ کی شریعت میں حرام، اس سے بچنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتیں جو تھیں، یہود کی 71 فرقے ہوئے، عیسائیوں کے 72 فرقے، اور میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ کلہم فی النار، سب دوزخ میں جائیں گے، الا ملت واحدہ، مگر ایک جماعت، ایک ملت وہ جنت میں جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا وہ ملت کون سی ہے؟ فرمایا ما انا علیہ وصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہوں گے، تو اس طریقے پر چلتا رہے گا وہ جنتی ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی صورت کے اندر کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ اور کیوں نکالے گئے ہو؟ کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ فرمایا اگر اہل کتاب بھی اسی طرح ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ پھر اہل کتاب پر جو اللہ نے ذلت اور مسکنت تعریف فرمائی، اس کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور فرمایا حد سے تجاوز کر جاتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت طاری کر دی، مسکنت طاری کر دی، اور ذلیل ہو کے فرمایا وہ رہیں گے جہاں کہیں، یا تو انہیں کوئی اللہ کے عہد کے ساتھ یا لوگوں کے سہارے کے ساتھ انہیں جینا پڑے گا، اس کے علاوہ نہیں۔ اور آج تک یہودی اسی طرح جی رہے ہیں، لوگوں کے سہارے پر، دیگر حکومتوں کے سہارے پر جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا کہ اے ایمان والو تم ان مومنوں کے علاوہ کسی کو دلی دوست نہ بناؤ۔ فرمایا کہ تم ان کو دلی دوست بناتے ہو جو تمہارے بارے میں دل میں بڑا کینہ بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اور کبھی کبھار ان کی وہ دشمنی ان کے منہ پر آ جاتی ہے، زہر ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں منع فرمایا۔ بدر کا بھی تذکرہ ہے، جنگ بدر کا، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر جنگ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مدد فرمائی تھی اختصار نال۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر نبی علیہ السلام کی ذرا موت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ جب جنگ احد کے موقع پر شیطان نے یہ آواز پھیلا دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل ہو گئے ہیں، تو صحابہ کرام جو ہے نا بیٹھ رہے، بزدلی کا مظاہرہ کرنے لگے، قریب سی کے صحابہ پھسل جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے ایک رسول ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں اللہ کے راستے میں، تو تم لوگ اپنی ایڑیوں پر دین سے پھر جاؤ گے؟ فرمایا جو کہ دین سے پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، یعنی اپنے نقصان کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی صورت آل عمران میں کہ سود کو بڑھا چڑھا کے مت کھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور فرمایا اس دوزخ سے بچو جو دوزخ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس میں ایک تنبیہ ہے کہ جو حکم آنے کے بعد سوز بعد نہیں آتا تو وہ ان کا ٹھکانہ بھی پھر کافر جیسا ہوگا۔
دوزخ میں جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اے مومنو اس جنت کی طرف اور اللہ کی مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف جلدی کرو. یعنی بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو چل پڑو، چلے ہو تو بھاگ پڑو، تیزی کرو اللہ کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. فرمایا متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. پھر متقین کے اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء. فرمایا یہ متقین کون ہیں؟ جو خوشحالی میں، تنگ حالی میں، ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، لوگوں کو اپنا غصہ پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے، اللہ دوست بنا دیتا ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان سے اگر کوئی برا کام ہو جائے تو پھر اس برے کام پر اڑ نہیں جاتے. ولم یصروا علی ما فعلوا، اڑ نہیں جاتے، یعنی ضد نہیں کرتے یا اکڑتے نہیں ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، برا کام ہو جائے، اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھے تو پھر اس پر استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے. اسی طرح صحابہ کرام کو جو جنگ احد میں زخم پہنچا تھا اور بڑا نقصان پہنچا تھا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، جہاں حضرت امیر حمزہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی شہید ہو گئے تھے. اس کا بھی تذکرہ ہے کہ اگر تمہیں زخم لگا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اس سے پہلے بدر میں مشرکین کو بھی زخم لگ چکا ہے، تم تو صرف شہید ہوئے ہو، وہ 70 مارے گئے تھے، 70 قیدی بھی ہوئے تھے. پھر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو جو ان سے ایک غلطی ہوئی تھی، جب وہ درہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی سے درگزر کا بھی اعلان فرمایا کہ میں نے وہ غلطی معاف کر دی ہے. اس طرح اللہ رب العالمین نے ان کو اطمینان قلب عطا فرما دیا جس پر انہیں پچھتاوا تھا. پھر اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس صورت میں مخاطب ہو کر فرمایا فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مہربانی سے تیرا دل بھی نرم ہے اور تیری زبان بھی نرم ہے. تو نرم خو بھی ہے اور دل کا بھی انتہائی نرم ہے. یہ اللہ نے اپنی مہربانی سے تجھے نرم بنایا ہے. اگر تو ایسا نہ ہوتا تو یہ لوگ تیرے آس پاس سے بھٹک جاتے، بھاگ جاتے، تیرے ارد گرد جمع نہ ہوتے. پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی نبی کے شایان نشان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. فرمایا یاد رکھنا، جو کوئی خیانت کرے گا قیامت والے دن اپنے اوپر اٹھا کے لائے گا. میں یاتی بما غل یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنی خیانت کی وہ چیز لے کر آئے گا یا اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لائے گا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی چیز خیانت نہ کرنا. کل قیامت والے دن پھر وہ مجھے پکار کر کہے کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھنا، میرے کام آنا. میں کسی کو کام نہیں آؤں گا. جو کوئی خیانت کرے گا اس کا بوجھ اس پر لادا ہوا ہوگا. وہ اگر گھوڑا ہے تو وہ ہنہنا رہا ہوگا، اونٹ ہے تو بلبلا رہا ہوگا، کپڑے ہیں تو پھڑپھڑا رہے ہوں گے. اور اسی طرح جس چیز کی وہ خیانت کرے گا وہ اس پر لاگی ہوئی ہوگی. اس لیے یہاں فرمایا کہ نہ نبی خیانت کرتا ہے نہ ہی نبی کے تابعدار خیانت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے اندر ایک ایسا نبی مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، انہی کی جانوں میں سے ہے، ان کی نسل میں سے ہے. اس نبی کی صفت یہ ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نبی ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان کو پاک صاف کرتا ہے. یقیناً اس سے پہلے یہ لوگ سری گمراہی میں مبتلا تھے. پھر اللہ رب العالمین نے کچھ جہاد کا تذکرہ فرمایا، جنگ احد کا تذکرہ، جنگ احد کی شہداء کا تذکرہ ہے. فرمایا کہ یہ جنگ احد میں جو شہید ہوئے ہیں تم ان کو مردہ گمان نہ کرو، وہ تو اللہ کے پاس روزی پا رہے ہیں، رزق حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب احد کے شہداء نے مجھ سے مطالبہ کیا، جب میں نے انہیں کہا کہ کیا چاہیے، انہوں نے کہا ہمیں واپس بھیج دے دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ہماری خبر تو پہنچا دیجیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، ہم بڑے خوش ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مطالبہ منظور ہے. تو سورۃ آل عمران میں ان جنگ احد والوں کی خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے پیچھے والے صحابہ پر اتاری کہ وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، جنت میں عیش کر رہے ہیں. اور اسی طرح اس صورت میں یہ بھی ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے صحابہ اس جنگ احد میں زخم سے چور چور ہو چکے تھے اور لوگ آ کر ان کو ڈرا رہے تھے کہ دشمن تو بڑی تیاری سے دوبارہ آ رہا ہے، ڈرو ان سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بجائے ڈرنے کے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور ان کی زبانوں سے یہ وظیفہ جاری ہو گیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل.
اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. یہ ہے ایمان. وہ گھبراتے نہیں، ڈرتے نہیں. انہیں معلوم ہے کہ مرنا ہے تو شہادت ملنی ہے، زندہ رہنا ہے تو غازی بننا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر یہود کی گستاخی بھی بیان فرمائی، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے بھی فرمایا کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. یہودیوں نے کہا تھا حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے کہ اس اللہ پر ہمیں ایمان لانے کی دعوت دیتے ہو کہ جو خود فقیر ہو گیا ہے نعوذ باللہ، اور ہم مالدار ہیں، غنی ہیں، اس پر ایمان لانے کی بات کہتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق نے ان کو تھپڑ مارا تھا، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا تھا. تو کوئی گواہ نہیں تھا ابوبکر صدیق کا. اللہ نے ابوبکر صدیق کی گواہی قرآن میں نازل فرما دی کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو گستاخی کی ہے نا میرے بارے میں، وہ میں نے آسمان پر سن لیا. انہوں نے یہ بات کہی ہے، ابوبکر سچا ہے، تو صدیق کے اکبر کو مزید صداقت کا سرٹیفکیٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے صورت میں فرمایا کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پھر ہر ایک نے جو کچھ کمایا ہوگا اس کو پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو کوئی دوزخ سے بچ گیا، جنت میں جس کو داخلہ مل گیا، وہی حقیقی کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا کی زندگانی تو دھوکے اور فریب کا ساز و سامان ہے. پھر فرمایا ایمان والوں کو کہ یہودیوں سے، اہل کتاب سے اور مشرکین سے تمہیں تکلیف دہ باتیں سننا پڑے گی، لیکن فرمایا صبر اختیار کرنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے. یہی اولو العزم لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آخری حصے میں فرمایا کہ جو اہل عقل ہیں، آسمان اور زمین کی تخلیق ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے. وہ ان پر غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کرتے کرتے پھر دعائیں مانگتے ہیں. ان دعاؤں کا بھی اس صورت آل عمران کے آخری حصے میں، آخری رکوع میں تذکرہ ہے. وہ اس طرح دعائیں مانگتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فاستجاب لہ ربہ. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دیا. وہ جو بھی عمل کریں گے، وہ مرد ہوگا، عورت ہوگی، اللہ رب العالمین نے اسے شرف قبولیت عطا فرما دی. ان کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، ان کا عمل کو بھی اللہ تعالیٰ سراہے گا. اس طرح سورہ آل عمران بھی مکمل ہو گئی. سورہ نساء ہے آگے، یہ بھی مدنی صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ نساء یہ عورتوں، اس کا معنی ہے عورتیں. امراتن کی جمع النساء ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں اس صورت میں، صورت نساء میں. اس سے پہلے اہل عرب عورتوں کو حقوق نہیں دیتے تھے، ان کو حق نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کو محروم کر دیتے تھے. اور جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کو بھی محروم کر دیتے تھے، حقوق نہیں دیتے تھے، وراثت نہیں دیتے تھے. جو بڑا ہوتا، بڑا اور گھوڑے سوار ہوتا، جنگجو ہوتا، وہ ساری وراثت پر قبضہ کر لیتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرما کے عورتوں کو بھی حقوق دیے، چھوٹے بچوں کو بھی حقوق دیے، حتیٰ کہ ان کو بھی حقوق عطا کیے جو بھی ماں کے پیٹ میں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حق دے دیا. یہ اتنی پاک باز شریعت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس اپنے پروردگار سے ڈرو، جس پروردگار نے ایک آدمی کو پیدا کیا اور پھر اسی آدمی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر اس جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار مرد اور عورتیں پیدا کر دیں. اس اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو. اسی طرح رشتہ ناتا کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تم پر نگہبان ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم ڈرو، یتیموں کے بارے میں فرمایا، جو یتیم لڑکیاں کسی کی کفالت میں ہوتی ہیں، تم ڈرو تو فرمایا 1-2 سے 3 سے 4 سے نکاح کرو. اور پھر بھی تمہیں خوف ہو کہ تم ان کے درمیان عدل انصاف نہیں کر پاؤ گے، تو پھر ایک ہی کافی ہے. فواحدۃ، ایک ہی کافی ہے بس، پھر اس ایک سے نکاح رکھو. اسی طرح فرمایا اس صورت نساء میں جو یتیم بچوں کے کفیل بنتے تھے اور ان یتیموں کا مال ان کے پاس ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا مال واپس کرتے ہوئے ان یتیم بچوں کی آزمائش کرو، ان سے امتحان لو. یعنی جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، بالغ اور عاقل ہو جائیں، ان کا امتحان لو. یعنی ان کو کچھ پیسے دو اور انہیں کہو کہ جاؤ کچھ خرید و فروخت کر کے لاؤ. اگر وہ پیسے ضائع نہیں کرتے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ عاقل ہو گئے ہیں، بالغ تو ہیں، دیکھنا ہے کہ عاقل بھی ہیں، کہیں وہ پیسہ اپنا برباد تو نہیں کر دیں گے. تو فرمایا جو اس طرح امتحان لیے بغیر، آزمائش کیے بغیر ان کا پیسہ ان کے سپرد کر دیتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں. جو ان کے کفیل ٹھہرے ہیں، کفیل بنائے گئے ہیں،
انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے ان کی جو یتیم ان کے زیر کفالت ہے ان کی آزمائش کریں، ان کا امتحان لیں اور پھر ان کا مال ان کے سپرد کریں۔ اسی طرح فرمایا جو غنی ہے مالدار ہے وہ یتیموں کا کفیل ہے تو وہ ان میں سے کچھ نہ کھائے، اور جو فقیر ہے تنگ دست ہے تو وہ یتیموں کا کفیل ہے تو ان میں سے بس اتنا ایک کھا لے کہ دستور کے مطابق، زیادہ نہیں، دستور کے مطابق ان کے مال میں سے کھا سکتا ہے، کیونکہ ان کی کفالت تو کر رہا ہے نا، اور ہے بھی فقیر تو یہ حقدار ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ بھی فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دراصل آگ بھر رہے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے یتیم کا مال نہیں کھانا چاہیے، اس سے سخت پرہیز کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے اصول بیان فرمائے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے اور اپنا مال چھوڑ جائے، اپنا ترکہ چھوڑ جائے، وراثت چھوڑ جائے، تو ان کے جو ورثاء ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا۔ وہ اگر لڑکی لڑکا ہیں تو لڑکی کو تیسرا حصہ ملے گا، لڑکا 2 حصے لے جائے گا۔ اسی طرح آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث بنے تو ان کی وراثت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے بیوی کا اور خامند کی وراثت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ خامند فوت ہو جائے تو بیوی کا کیا حصہ ہے، اور بیوی فوت ہو جائے تو خامند کا کیا حصہ ہے۔ فرمایا اگر بیوی فوت ہو جائے اولاد نہ ہو تو خامند نصف جائیداد لے جائے گا بیوی کی، اور اگر اولاد ہو تو خامند چوتھا حصہ لے جائے گا، اور اسی طرح اگر خامند فوت ہو جائے اور اولاد نہ ہو تو بیوی چوتھا حصہ لے جائے گی، اور اگر اولاد ہو تو خامند فوت ہو جائے تو بیوی 8واں حصہ لے جائے گی۔ اسی طرح کلالہ کا بھی تذکرہ ہے۔ کلالہ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی فرضی حصہ دار نہ ہو، اوپر سے نہ نیچے سے، یعنی نہ ماں باپ ہوں اور نہ ہی بیٹا بیٹی ہوں، اولاد بھی نہ ہو، اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا جو اسبہ ان کے وارث بنیں گے ان میں سے اگر ان کی ایک بہن ہے تو وہ بہن نصف جائیداد لے جائے گی، اگر ایک سے زیادہ ہیں تو وہ 2/3 میں شریک ہوگی۔ یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل بیان کیے ہیں، اور پھر یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی حدیں۔ وراثت کو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا اس وراثت کے معاملے میں، یعنی ڈنڈے نہیں مارے گا، تو اللہ فرماتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی وراثت میں ڈنڈی مارے گا اور حقدار کو حق نہیں دے گا، تو فرمایا یہی نافرمان ہے، حدوں کو پامال کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا اور دردناک عذاب ہوگا اس کے۔ تو اس لیے وراثت کے معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے، کسی کا ایک بلشت بھی وراثت کا حق نہیں مارنا چاہیے، 1 روپیہ بھی نہیں مارنا چاہیے، ورنہ قیامت کے روز یہ دینا پڑے گا تو بڑا مشکل میں پڑ جائے گا۔ یہ کسی کا حق نہیں ماننا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس صورت میں کہ توبہ یہ نہیں ہے کہ تم گناہ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو حتیٰ کہ تم پر موت آ جائے، جب موت کے فرشتہ سامنے آ جائے تو پھر تم کو ہم نے توبہ کی۔ یہ کوئی توبہ نہیں۔ یا کفر کی حالت میں مر رہے ہو اور اس وقت کفر پر تم مر جاؤ تو پھر بھی تمہاری کوئی توبہ نہیں۔ فرمایا توبہ اس وقت ہے جب نادانی سے تم کو گناہ کر بیٹھتے ہو، برائی کر بیٹھتے ہو، اور پھر جب تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کرتے ہو، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ یہ توبہ قبول ہے۔ یہ توبہ قبول نہیں ہے کہ جو مرتے دم تک توبہ نہ کرے، جب مر رہا ہے، جیسے فرعون نے مرتے وقت کلمہ پڑھا تھا اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اسی طرح فرمایا جو مرتے وقت توبہ کرے گا، غرغرہ لگ جائے گا نا جب، اس وقت اس کو اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کلمہ پڑھے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر محمد سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم عورتوں کے جبراً حاکم نہ بن بیٹھو، وارث نہ بن بیٹھو۔ فرمایا کہ یہ عورتیں ذات ہیں۔ مشرکین مکہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو جو اس پر پہلے چادر ڈال لیتا اس کا وارث بن بیٹھتا، وہ ستیلی ماں ہے تو بیٹا وارث بن بیٹھتا، وہ اگر بھابھی ہے تو دیور اس کا مالک بن بیٹھتا، چادر ڈالتا اور مالک بن بیٹھتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں اس ظلم کا بھی خاتمہ فرمایا کہ اس طرح نہ کیا کرو کہ تم ظلماً کسی کو اپنی وراثت میں لے لو، اپنی ملکیت میں لے لو، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ آزاد ہے، جب وہ بیوہ ہو گئی ہے، وہ بھابھی ہے تو آزاد ہے، جب اس کی عدت مکمل ہوگی جہاں چاہے گی نکاح کرے گی۔ ستیلی ماں ہے تو وہ آزاد ہے، جب وہ عدت مکمل کر لے گی جہاں چاہے گی وہ اپنا نکاح کرے گی۔
کوئی کسی پر ناجائز اس طرح قابض ہونے کی کوشش نہ کرے. ہاں، اور اس سے اچھی معاشرت کرو، حسن سلوک کے ساتھ رہو، جب تک وہ بے حیائی کا کام نہ کرے. بے حیائی سے مراد زنا کاری وغیرہ یا بد اخلاقی، زبان درازی، جب تک ایسا نہ کریں اس وقت تک معاشرہن بالمعروف، معروف طریقے سے ان کے ساتھ معاشرت کرو اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہو سو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن سے تمہارے باپ نکاح کرتے ہیں ان سے نکاح نہ کرو. فرمایا یہ تو بڑی بے حیائی کا کام ہے، بڑا برا کام ہے کہ اپنے ہی باپ کی منکوحہ سے تم نکاح کرتی ہو. عرب لوگ اپنے باپ کی منکوحہ جو ان کی سوتیلی ماں ہوتی، اگر وہ بیوہ ہو جاتی یا باپ طلاق دے دیتا تو بیٹا اٹھ کے اس سے نکاح کر لیتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا تنکحوا ما نکح آباؤکم، جن سے تمہارے باپ نے ایک بار نکاح کر لیا پھر کبھی وہ تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ تم پر حرام ہو گئی ہے. اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے حرمت والے رشتے بیان فرمائے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، یہ اللہ نے حرمت والے رشتے بیان فرمایا کہ تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں اور تمہاری بہنیں حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں حرام ہیں، تم پر تمہاری خالائیں حرام ہیں، تمہاری پھوپھیاں حرام ہیں. اور اسی طرح یہ سارے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 7 قسم کے حرمت والے رشتے بیان فرمائے. اور اسی طرح جو 7 قسم کے رشتے نسبی طور پر حرام ہو جاتے ہیں، دودھ پینے سے بھی اسی طرح 7 رشتے حرام ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے.